بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان میں امریکی کرنسی کی قدر میں تاریخی اضافے کی وجوہات کیا ہیں، یعنی کہ ڈالر جو ہے وہ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس وقت اس کی ویلیو ہے اور 170 پہ پہنچ گیا ہے، تو جس کی وجہ سے ایک مہنگائی کا بہت بڑا طوفان پاکستان میں آنے والا ہے۔ وجوہات کیا ہیں اور اس کے پیچھے کون سی سازش کار فرما ہے اور یہ کس طرح جو ہے وہ ڈالر کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے، ان ساری تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، بڑھتی درآمدات یا ڈالر کی افغانستان سمگلنگ سب سے بڑی وجہ جو وہ ڈالر کی بڑی وجہ ہے۔ پاکستان سے افغانستان ڈالر سمگل ہونے کا ایک راستہ اور طریقہ نہیں، اس کے مختلف روٹ اور طریقہ کار ہیں۔ مال بردار ٹرکوں میں موجود خفیہ خانوں سے لے کر ہر روز دونوں ممالک کے درمیان آنے والے افراد بھی یہ کام کرتے ہیں۔ پہلے افغانستان سے پاکستان زیادہ ڈالر آتے تھے، لیکن اب معاملہ اس کے برعکس ہے۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے کمال خان فرضی نام پاکستان سے افغانستان ڈالر سمگلنگ کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ کمال خان اگرچہ ڈالر کے بہت بڑے پیمانے پر سمگلنگ کے کاروبار سے وابستہ نہیں، تاہم وہ چھوٹے پیمانے پر ڈالر کی غیر قانونی طور پر کام کرنے والے منی چینجر ہیں۔ پاکستان میں غیر ملکی کرنسی بشمول ڈالر کی خرید و فروخت کے لیے اسٹیٹ بینک کی جانب سے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، تاہم غیر قانونی منی چینجر بھی اس کاروبار سے وابستہ ہیں جو گرے مارکیٹ میں کام کرتے ہیں۔ پاک کرنسی کے مقابلے میں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہے اور ایک ڈالر کی قیمت 170 پاکستانی روپوں سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان کے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں تاریخی اضافے کی ایک بڑی وجہ ملک کا بڑھتا ہوا درآمدی بل ہے، جو تجارتی اور کھاتوں کے خسارے میں ہے بے تحاشا اضافہ کر رہا ہے اور اس کا منفی اثر ملک کی شرح مبادلہ میں روپے پر بہت زیادہ دباؤ کی صورت میں نکل رہا ہے۔ تاہم زیادہ درآمدات کی وجہ سے روپے پر آنے والے دباؤ کے ساتھ افغانستان کی صورت حال بھی ڈالر کے قدر کو بڑھا رہی ہے۔ پاکستان میں نجی شعبے کی جانب سے اس کی نشاندہی حالیہ ہفتوں میں کی گئی، تاہم سرکاری سطح پر اس کا اعتراف گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک کانفرنس سے خطاب کے بعد سوال جواب کے سیشن میں کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال اور ڈالر کی قلت کی وجہ سے پاکستان سے افغانستان ڈالر سمگل ہو رہے ہیں اور اس کا منفی اثر ملک کی شرح مبادلہ پر ہو رہا ہے، تو گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ کسی حد تک ڈالر کی افغانستان سمگلنگ بھی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کو بڑھا رہی ہے۔ دوستو، گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے پاک افغان سرحد پر مزید سختی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان سے افغانستان ڈالروں کی سمگلنگ کیسے ہوتی ہے اور کن بڑے ذرائع سے ہوتی ہے، ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں، تاہم کرنسی کے کاروبار سے وابستہ افراد سے رابطہ کرنے پر غیر قانونی طور پر منی چینجنگ کا کام کرنے والے ایک فرد سے رابطہ ممکن ہوا، جنہوں نے کچھ تفصیلات سے تو آگاہ کیا، تاہم اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کرنے پر آمادہ ہوئے۔ غیر قانونی منی چینجنگ کا کام کرنے والے کمال خان افغانستان منی ڈالر کی سمگلنگ کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ پاکستان سے افغانستان ڈالر دو راستوں سے جاتا ہے۔ چمن کے ذریعے افغانستان جانے والے ڈالر کی خریداری کراچی کی مارکیٹ سے کی جاتی ہے اور یہ مارکیٹ کی قانونی مارکیٹ سے نہیں بلکہ گرے مارکیٹ سے کی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ میں ڈالر کی کوئی خاص مارکیٹ نہیں اور وہاں صرف سیزن کے لحاظ سے غیر ملکی کرنسی کی تجارت ہوتی ہے، جیسا کہ حج اور عمرے کے لیے غیر ملکی کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت کچھ سرگرمی نظر آتی ہے۔ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی سے کوئٹہ کا پورا روٹ ایک گروپ کے پاس ہے اور کوئٹہ سے چمن اور پھر افغانستان کو سمگل ہونے والے ڈالروں کا انتظام ایک اور گروپ نے سنبھال رکھا ہے۔ تاہم کمال نے بتایا کہ کوئٹہ اور چمن سے افغانستان جانے والے ڈالروں کی تعداد پشاور سے افغانستان جانے والے ڈالروں میں مقابلے میں بہت کم ہے۔ پشاور سے افغانستان جانے والے ڈالروں کی زیادہ خریداری پنجاب کی مارکیٹ سے کی جاتی ہے اور اس کا مرکز راولپنڈی ہے، جہاں سے 1 سے 1.5 گھنٹے میں پشاور بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ کمال نے بتایا کہ ڈالروں کی افغانستان سمگلنگ اتنا مشکل کام نہیں، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے اور یہ کام بآسانی کیا جا سکتا ہے۔
کمال نے بتایا کہ افغانستان کی حدود کے اندر پاکستان کی سرحد سے 1 کلومیٹر کی مسافت پر موجود ویش منڈی میں ہی ہزاروں لوگ روزانہ آ جا رہے ہوتے ہیں۔ کمال نے بتایا کہ جو لوگ ڈالر سمگل کر رہے ہیں وہ کوئٹہ اور قندھار میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب پشاور میں کارخانوں، بازار اور چوک یادگار میں یہ کام ہو رہا ہے کہ جہاں سے ڈالر کی سمگلنگ ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سمگلنگ ٹرکوں کے خفیہ خانوں کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور مختصر تعداد میں ڈالروں کی منتقلی کی صورت میں بھی ہوتی ہے، جیسے کہ 10,000، 20,000 یا 30,000 ڈالر مختلف افراد کے ذریعے پاکستان سے افغانستان منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ کمال نے کہا کہ چمن اور قلعہ عبداللہ کے رہائشیوں کے بجائے یہ کام زیادہ تر کوئٹہ اور قندھار کے لوگ کر رہے ہیں۔ ظفر پراچا پاکستان میں قانونی طور پر کام کرنے والی ایک ایکسچینج کمپنی کے مالک اور ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پشاور سے زیادہ تر افغانستان ڈالروں کی سمگلنگ ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر بذریعہ سڑک ہوتی ہے۔ پاکستان سے افغانستان ڈالر کی سمگلنگ اور اس کے پاکستان کے شرح مبادلہ پر منفی اثرات کے حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک نے اعتراف تو کیا ہے، تاہم پاکستان سے افغانستان ڈالر کیوں سمگل ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کمال خان نے بتایا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کابل میں ڈالر کی پاکستانی روپے کے مقابلے میں قیمت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کابل میں ایک ڈالر 178 پاکستانی روپے میں مل رہا ہے۔ اگر پاکستان سے آپ ڈالر 170 اور 171 پر بھی لے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پرکشش منافع اس سمگل پر ملتا ہے۔ کمال نے بتایا کہ اس وقت ڈالر 174 سے 175 روپے تک کوئٹہ اور پشاور کی گرے مارکیٹ میں دستیاب ہے اور کراچی اور پنجاب کی گرے مارکیٹ میں تو اس سے بھی کم ریٹ میں ڈالر مل جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کابل میں بہت زیادہ نفع پر ڈالر کی ڈیمانڈ ہے۔ ظفر پراچا نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پشاور میں کراچی اور لاہور کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت زیادہ ہے، اگرچہ وہ 175 روپے فی ڈالر کی قیمت سے اتفاق نہیں کرتے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ اگر کراچی میں ڈالر 170 روپے کا مل رہا ہے تو پشاور میں یہ 172 روپے میں دستیاب ہے۔ پراچا نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر ڈالر کابل میں 178 روپے میں فروخت ہو رہا ہے تو یہ ڈالر کی مزید سمگلنگ کا باعث بنے گا۔ پراچا نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، اگر ڈالر کی سمگلنگ کی ایک وجہ افغانستان میں ڈالر کی کمی ہے اور اس کی بنیادی وجہ امریکہ کی جانب سے نئی طالبان حکومت کی ڈالر اکاؤنٹس کا منجمد کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کی حکومت سے پہلے ہر ہفتے اتحادی افواج کے لیے 50 کروڑ ڈالر آتے تھے جو اخراجات کی مد میں ادا کیے جاتے تھے۔ ڈالروں کی اتنی بڑی تعداد میں آمد کی وجہ سے یہ ڈالر پاکستان بھی آ جاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے 50 لاکھ سے 1 کروڑ ڈالر افغانستان سے پاکستان آتے تھے، تاہم اب صورتحال بدل چکی ہے اور اس کے مقابلے میں اب پاکستان سے روزانہ 10 لاکھ سے 20 لاکھ ڈالر افغانستان سمگل ہو رہے ہیں۔ ڈالر کی سمگلنگ کی شرح مبادلہ کو کتنا متاثر کر سکتی ہے؟ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر ملک بستان کا کہنا ہے کہ اس وقت شرح مبادلہ میں سب سے زیادہ عدم توازن تو پاکستان کے درآمدی بل نے کیا ہے، جس میں تسلسل سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر کی سمگلنگ میں شرح مبادلہ پر کم ہی اثر پڑ رہا ہے، تاہم افغانستان کی صورتحال اس لحاظ سے شرح مبادلہ پر اثر ڈال رہی ہے کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی درآمدات کی ایک بڑی وجہ افغانستان کی صورتحال بھی ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اس برس جولائی کے مہینے میں 5.5 ارب ڈالر کی درآمدات کی تھی، جبکہ اگست کے مہینے میں درآمدات 6.5 ارب ڈالر تک چلی ہیں، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی درآمدات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان درآمدات کی ایک بڑی مقدار افغانستان جا رہی ہے۔ خوردنی چیزوں کی درآمدات صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے لیے بھی ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پاکستان کے علاوہ کسی اور راستے سے فی الحال کچھ نہیں جا رہا اور اس کا اثر زیادہ درآمدی چیزوں کی صورت میں پاکستان پر پڑ رہا ہے۔ ظفر پراچا نے اس سلسلے میں کہا کہ طالبان حکومت کے فنڈز تو امریکہ نے منجمد کر لیے ہیں اور عملاً اس وقت افغانستان میں بینکاری کا شعبہ کام نہیں کر رہا، اس لیے اس کا سارا بوجھ پاکستان پر پڑ رہا ہے۔